ننا سا پرندہ چنو رہتا، چنو بہت چہکنے والا اور خوش مزاج پرندہ تھا۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ کر خوبصورت آواز میں چہکتا۔ باغ کے دوسرے سب پرندے، تتلیاں اور گلہریاں اس کی آواز سے جاگتے اور خوش ہو جاتے۔ چنو سب کا دوست تھا مگر وہ بہت سادہ اور معصوم بھی تھا۔ اس کے پاس باقی پرندوں کی طرح کوئی مضبوط گھونسلہ نہیں تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی شاخ پر چند تنکوں سے بنا ہوا گھر رکھا تھا، بس اتنا کہ ہلکی ہوا اور دھوپ سے بچ سکے۔ ایک دن آسمان پر اچانک سیاہ بادل چھا گئے، تیز ہوا چلنے لگی، درخت جھومنے لگے اور بادلوں میں گرجنے کی آواز گونجنے لگی۔ چنو نے آسمان کی طرف دیکھا تو گھبرا گیا، یہ کیا ہونے والا ہے، اس نے خود سے کہا۔ پھر دوسرے پرندے چیخنے لگے، جلدی گھونسلوں میں چھپ جاؤ، بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ چنو بھی ڈر گیا، وہ اپنے گھونسلے میں گیا مگر وہ بہت کمزور تھا۔ ہوا کہ ایک زوردار جھونکے سے اس کے تنکے بکھر گئے اور چھوٹا سا گھر ٹوٹ گیا۔ اب چنو اکیلا اور بے سہارا تھا۔ بارش شروع ہو گئی، بوندیں اس کے پر ببونے لگی، سردی لگنے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سب پرندے اپنے گھونسلوں میں چھپے ہوئے تھے۔ تب اس نے ہمت کی اور سوچ، اگر میں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا رہا ہوں تو شاید آج کوئی میرے ساتھ بھی اچھا کرے۔ وہ اڑتا ہوا ایک بڑے درخت تک پہنچا جہاں ایک کبوتر رہتا۔ چنو نے ادب سے آواز دی، کبوتر بھائی، کیا میں کچھ دیر آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ میرا گھر ٹوٹ گیا ہے اور باہر بہت طوفان ہے۔ کبوتر نے درخت کے اندر سے سر نکالا، اس نے چنو کی حالت دیکھی، کیلے پر کام پر چشم اور ڈری ہوئی آنکھیں۔ کبوتر نے مسکرا کر کہا، او چنو، یہ درخت سب کے لیے ہے، جب دل بڑا ہو تو جگہ خود بن جاتی ہے۔ چنو بہت خوش ہوا اور گھونسلے میں آ کر بیٹھ گیا۔ بارش گھنٹوں برستی رہی، بجلی چمکتی رہی، مگر دونوں پرندے ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے رہے۔ جب طوفان ختم ہوا تو آسمان صاف ہو گیا، سورج کی روشنی درخت کی پتیوں پر چمکنے لگی اور فضا میں خوشبو پھیل گئی۔ چنو نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، کبوتر بھائی، آپ نے میری جان بچائی، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ کبوتر مسکرایا، احسان نہیں چنو، یہ دوستی ہے۔ چنو نے فیصلہ کیا کب وہ اپنا نیا گھونسلہ مضبوطی سے بنائے گا تاکہ آئندہ طوفان سے نہ ڈرے، اور ساتھ ہی یہ بھی طے کیا کہ اگر کبھی کوئی دوسرا پرندہ مدد مانگے تو وہ ضرور بنا دے گا۔ چند دن بعد واقعی ایک چھوٹی چڑیا باش میں پھنس۔ چنو نے فوراً اپنے گھونسلے کا آدھا حصہ اس کے لیے خالی کر دی، وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔